ہفتے کے روز مرتضیٰ کے گھر میں موجودگی سب کے لیے باعث حیرت تھی۔ اس روز عجیب بات یہ ہوئی کہ مہوش بھی اپنے پورشن سے تشریف لے آئی۔ اشفا کی توجہ بھی نمرا نے اس طرف دلائی تھی۔ آج لالا دن کے وقت گھر میں ہے تو یہ محترمہ بھی اپنے بل سے باہر نکل آئی ہیں۔ ثانیہ اور سائرہ کچن میں مصروف تھیں۔ بہت ہی مزے کے دار پکوانوں کی خوشبو اشفا کو بھی کچن میں کھینچ لائی۔ یہ کس کے لیے اتنا خاص اہتمام ہو رہا ہے؟ اشفا نے لاپرواہی سے ایک گرما گرم کباب اٹھاتے ہوئے پوچھا تو نمرا فوراً بولی، آج آپ کے شوہر نامدار ہمارے ساتھ کھانا کھانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، اسی سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ بھابو، لالا تمہیں بلا رہے ہیں، سمن نے کچن میں جھانک کر اشفا سے کہا اور کباب اٹھا کر بھاگ گئی۔ ثانیہ ارے ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ اشفا کا حلق کروا سا ہو گیا۔ وہ ادھ کھایا کباب پلیٹ میں رکھ کر بے دلی سے اوپر آ گئی۔ آپ نے بلایا ہے؟ انداز لٹ مارنے والا تھا۔ مرتضیٰ جواب دینے کے بجائے اسے دیکھتا رہا۔ اشفا اس کے مسلسل دیکھنے پہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ ضروری تو نہیں کہ بیوی کو کام کے سلسلے میں ہی بلایا جائے۔ آپ تو ہمیشہ کام کے سلسلے میں ہی آواز دیتے ہیں، یا پھر مطلب؟ اشفا نے ایک دم ہی زبان دانتوں تلے دبا کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مقابل کی آنکھیں اس پل کیسے جگمگ کر رہی تھیں، اشفا نے آج تک اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ کام اس کی آنکھیں بخوبی سر انجام دے دیتی تھیں۔ یعنی کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں بہت مطلبی ہوں؟ وہ لفظوں کو پکڑنے کے فن سے آشنا تھا۔ اشفا تو کہہ کر پچھتائی، میں جاؤں؟ میں نے تمہیں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہاں بیٹھو۔ اشفا مرے مرے قدم اٹھاتی بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ اگر تمہیں 3-4 چیزوں میں اختیار دے دیا جائے تو تم کس چیز کا انتخاب کرو گی؟ دولت، رشتے، آزادی یا پھر محبت؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ الجھی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں آزادی کا انتخاب کروں گی، اشفا نے جھٹ سے کہا۔ وجہ؟ کیونکہ دولت تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ سوچنے لگی تو مرتضیٰ آہستگی سے بولا، اور رشتوں اور محبت کی تمہیں ضرورت نہیں، لہٰذا آزادی تمہارا انتخاب ہوگی، اور وہ بھی مجھ سے۔ آپ عقل مند ہیں، اس نے کافی کھلے دل سے سراہا تو مرتضیٰ نے کہا، تم بے عقل، احمق اور بیوقوف ہو۔ اشفا کا منہ بن گیا تھا اور غصہ بھی شدید آیا، مگر پی گئی۔ زیادہ بولنے کا خمیازہ وہ بھگت چکی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، میرا سر دباؤ، جب بھی پاس بیٹھتی ہو تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اشفا اس نئے حکم پر جی بھر کے تلملائی تھی۔ گلا نہ دبا دوں؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ زور سے دباؤ۔ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو سختی سے مروڑا تو وہ چلا اٹھی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اشفا کا نازک ملائم ہاتھ دبایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ زور زور سے سر دباتے ہوئے بولی۔ اچھا، بہت ظالم بھی ہیں، یہ نئی اطلاع ہے۔ بہت بد دماغ اور غصیلے ہیں۔ میری خوبیوں کے متعلق تمہارے پاس کس قدر جامع معلومات ہے؟ مرتضیٰ نے اسے سراہا۔ میرا بس چلے نا تو تم میرا سر دبانے کے بجائے گلا دبا دو۔ مرتضیٰ نے اپنے ماتھے پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر گرفت میں لے کر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہے، میری حدود کا تعین کر دو، بڑی دلبرائی سے کہا گیا۔ آپ خاموشی سے سر دبوائیں، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایک ناقابل برداشت کام جاننے کیسے دل پر پتھر رکھ کے کر رہی تھی۔ مرتضیٰ کو کافی اطمینان ہوا، وہ اسے چڑھا کر دلی سکون محسوس کرتا تھا۔ تو کیا پڑوسیوں کی خواتین سے فری ہونے کی کوشش کروں؟ اس کا موڈ بدل رہا تھا۔ اشفا کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ میں جاؤں؟ اوہو، یہاں لیٹو۔ مرتضیٰ نے اپنے برابر جگہ بنا کر اسے زبردستی جھٹکا دے کر لٹایا تو وہ چلا اٹھی۔ آپ بہت بے ایمان ہیں، کبھی تعریف بھی کر دیا کرو۔ وہ اس کی دسترس میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ مرتضیٰ آپ! اشفا نے غصے سے اپنا سر اس کے کندھے سے دے مارا۔ پھر 2-3 مرتبہ اس نے یہی عمل دہرایا۔ اس نے کروٹ کے بل تھوڑا سا سر اٹھا کر اشفا کے غسیلے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اشفا حیران سی اسے مسکراتا دیکھتی رہی اور پھر اس کی پیش قدمی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ کبھی اس حجرے سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ آج ہفتے بعد اسے پھر گھر کی یاد آئی تھی اور آج ساتھ ہی اعتراضات کی بوچھار کر دی۔
کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کے قدرے بے رنگ سے سلوٹ زدہ گلابی کاٹن کے کپڑوں کو انتہائی ناگواری سے دیکھا گیا تھا۔ آپ تو روزانہ مجھے شاپنگ کرواتے ہیں۔ افشا تنگ اٹھی تھی۔ اور یہ جو الماری بھری پڑی ہے، یہ کپڑے کیا ہوئے؟ اب میں اس حالت میں یہ ریشمی بھاری سوٹ پہنوں؟ اس نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا کسی دن، مرتضیٰ نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا تو وہ تپ اٹھی۔ میں نے منت نہیں کی کہ مجھے نئے کپڑے لا کر دیں۔ بہت بولتی ہو تم، مرتضیٰ قدرے بھنایا۔ ایک سوال کرو تو 10 جواب ملتے ہیں۔ نہیں بولتی منہ پر ٹیپ لگا لیتی ہوں، پھر خود ہی میری جان کھائیں گے کہ خاموش کیوں ہوں میں۔ بہت نخرے دکھانے لگی ہو، مرتضیٰ نے پھر سوچ انداز میں کہا تو وہ بلبلا اٹھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے مجھے آرام کرنے دیں۔ لیں، میں نے کب ملکہ عالیہ کے آرام میں خلل ڈالا ہے؟ مرتضیٰ مصنوعی حیرت سے بولا۔ وہ سر تک چادر تان چکی تھی۔ مرتضیٰ گہری سانس کھینچتا لائٹ آف کر کے باہر نکل آیا۔ رات کو اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ڈھیروں شاپرز تھے۔ ایک شاپر نمرہ اور ثانیہ کو، دوسرا سائر اور سمن کو، جبکہ باقی شاپر اشوا کے کمرے میں بھجوا دیے گئے۔ ساتھ میں اسے باہر آنے کا آرڈر بھی دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ پھلائے آ گئی تھی۔ مرتضیٰ کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دادی نے اسے آتا دیکھ کر محبت سے کہا، جا دہی رانی، میر پتر تجھے کہیں گھما پھرا لائے، سارا دن گھر میں چپکی پڑی رہتی ہو۔ یقیناً دادی نے سفارش کی تھی، تبھی شہزادہ عالم اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہہ کر خود چلے گئے۔ اشفا بھی جلتی بنتی اس کے پیچھے آ گئی۔ ٹھیک کیا، ضرورت ہی اس احسان کی، وہ زیادہ دیر کہاں خاموش رہ سکتی تھی۔ کون سا احسان؟ مرتضیٰ نے حیرانی سے سوچا اور پھر سمجھنے والے انداز میں بولا، او اچھا، ایسے چھوٹے موٹے احسانات ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ انداز بھرپور شاہانہ تھا، وہ جل کر رہ گئی۔ ڈیرے کے قریب گاڑی رکی تو مکرم جان نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یہ مرتضیٰ کا ملازم خاص تھا، ڈیرے پر ہی اس کی رہائش تھی۔ مرتضیٰ نے مکرم کو کچھ ہدایت دی اور پھر اس سے مخاطب ہوا، آج تمہیں اپنی فیورٹ شخصیت سے ملواتا ہوں۔ نہ جانے کون ہے؟ اشفا کو تجسس نے گھیرا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھگی کے قریب رکی اور اس جھگی میں سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ راجہ حسن دا کنج راہ بھل آیا ہے۔ حسن کا راجہ کیسے رستہ بھول آیا ہے؟ مائی میرا، یہ اشفا ہے میری بیوی، مرتضیٰ نے تعارف کروایا تو مائی کھل سی اٹھی۔ ماہواری سوہنی ہے رج کے سونی۔ اشفا کو اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر بہت لطف آیا تھا۔ اس نے مائی کی بنائی مچھلی کو بھی بہت شوق سے کھایا۔ وہ ایک خوبصورت شام گزار کر واپس آئی تو موڈ کافی خوشگوار تھا۔ راہداری میں ہی مہوش سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک تنفر سے بھری نگاہ ڈالے بڑے کمرے میں گھس گئی تھی۔ انہی دونوں نجمہ پھپھو نے ثانیہ کو اپنے بیٹے عاشر کے لیے مانگ لیا تو گھر میں شادی کے شادیانے گونج اٹھے۔ لوگ کافی چھپے رستم نکلے ہیں۔ نمرہ مسلسل ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی، بکواس نہیں کرو، وہ شرمائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اشفا نے بھی گھریلو امور میں دلچسپی لی تو تائی امی اور دادی خوشی سے کھیل اٹھیں۔ عامر اور نکی تقی کی آمد کے ساتھ گھر میں مزید رونق ہو گئی۔ یہ سب ڈھولکی پر الٹے سیدھے گانوں کی پریکٹس کر کے نہ جانے کون کون سے شہرت یافتہ سنگرز کی روحوں کو تڑپاتے۔ اس فنکشن میں بھی مرسلین چچا کی فیملی دور دور رہی، مہوش نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی تھی۔ البتہ روبا گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ آئی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو زندگی معمول پر آئی۔ پورے 2 ماہ بعد اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ تائی امی اور دادی نہال سے غریبوں میں مٹھائیاں اور پیسے تقسیم کر رہی تھیں۔ ایک ہفتے بعد اس کے بیٹے کا شاندار عقیقہ کیا گیا جس میں پورے خاندان نے شرکت کی۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ بعد کی بات ہے کہ جب ایک رات اشفا نے مہوش کو بری طرح روتے دیکھا۔ وہ اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے اس کے قریب گئی تو مہوش نے اسے ایک عجیب سی داستان سنا ڈالی۔ اشفا گمسم سی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ لو، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اشفا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ ان آنکھوں میں رجتوں کے اتنے عذاب تھے کہ اشفا کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا۔ یہ عشق تھا یا جنون؟ اشفا سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا محبت میں کوئی اس قدر پاگل ہو جاتا ہے؟ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو اگر چاہو تو۔ مہوش نے لہورا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں؟ اشفا حیران ہوئی۔ تم چلی جاؤ کہیں دور، بہت دور، واپس امریکہ۔ امریکہ؟ بہت عرصے سے دلی خواہش کو مہوش نے زبان دے ڈالی تھی۔
تم بیچ میں نہیں آتی تو آج مجھے یوں سسکنا نہ پڑتا۔ تمہارے سامنے تو دنیا پڑی تھی اور میرے لیے پوری دنیا صرف مرتضیٰ تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو اشفا کے دل پر گر رہے تھے۔ عطیہ چاچی اور ہارون چچا نے تایا ابو کو مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ دیں۔ اگر تایا اور ابو ہارون چچا کو زبان نہ دے چکے ہوتے تو یہ جنگ میں جیت جاتی، مگر تم بیچ میں آ گئی۔ میری محبت اور خوشیوں کے درمیان دیوار تم بنی تھی۔ مرتضیٰ بھی مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تایا ابو کی کسی بات سے، کسی حکم سے آج تک اس نے سر نہیں اٹھایا، تو اس معاملے میں کیسے بول پڑتا؟ اس نے بھی قربانی دے ڈالی، مگر نقصان صرف میرے حصے میں آیا۔ سارے عذاب میرے لیے ہیں، سارے غم میری جھولی میں آ پڑے، سارے کرب، سارے درد مجھ سے چمٹ گئے۔ وہ کرلا رہی تھی اور اشفا ساکسی سے دیکھتی رہ گئی۔ محبت کے اس سفر میں اکیلی تھوڑی تھی، مرتضیٰ بھی میرے ہم قدم تھا۔ مجھے اس مقام پر لا کر اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ سب کچھ پا چکا اور میں خالی دامن رہ گئی۔ مہوش کی سسکیاں رات بھر اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اسے آج وجہ معلوم ہوئی تھی کہ مہوش ابھی تک کیوں نہیں شادی کے لیے مانتی۔ ہر رشتے کو انکار مہوش کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسے مرتضیٰ کی سنگ دلی کا سوچ کر گھن آنے لگی تھی۔ اگر وہ ثابت قدم رہتا تو تایا ابو ضرور اس کی بات مان لیتے، مگر وہ بھی سطحی سوچ والا کمزور مرد نکلا، خوبصورتی اور دولت کو ترجیح دینے والا۔ وہ مہوش سے زیادہ حسین تھی، دولت مند اور تعلیم یافتہ تھی، اور مرتضیٰ نے خسارے کا سودا تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ ان تمام تلخ سچائیوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دبا غصہ، اس کی نسوانی انا اور غرور کی وہ دھجیاں بھی تھیں جو اس کے ساتھ زبردستی کر کے مما پاپا نے بکھیر ڈالی تھی۔ کیا وہ اتنی گری پڑی تھی کہ مما نے تایا ابو سے ہاتھ جوڑ کر رشتے کے لیے منایا؟ وہ ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی۔ اس نے مہوش کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ وہ کوئی قربانی نہیں دے رہی تھی، وہ تو صرف اپنے امٹتے اشتعال پر بند باندھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی زبردستی کا بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب کو جتا دینا چاہتی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود مما پاپا نے خود سے رشتے کی بات کر کے اسے ہلکا کر دیا تھا۔ اسے یہ سب اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔